ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی قید میں۔ ابو جندال مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گیا۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندال کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندال کو قریش کے سپرد کیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھیں، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ اے ابو جندال، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندال کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندال نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ اللہ کی قدرت کے ابو جندال اپنے بچے ارادے اور کوشش میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندال کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر تقریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ابو جندال کو کفار کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، بظاہر وہ صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ ابو جندال کی وجہ سے 300 اشخاص نے اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بتایا ہوا طریقہ کامیابی کی شاہراہ پر انسان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، آمین۔